اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان علی باجوہ، چیف کوارڈینیٹر اگیگا پاکستان۔ 4 مئی 2026 اہم ترین میسیج ہے پنجاب بھر کے ملازمین کے لیے، خیبر پختونخوا کے ساتھیوں کے لیے، اور اوورآل جتنے بھی پاکستان کے بھر کے ہمارے امپلائیز ہیں جن کی نظر آنے والے بجٹ کے اوپر ہے، اور گزشتہ بجٹ کے حوالے سے جو مراعات دی گئی تھی ہمارے صوبوں کو جو ہے وہ نہیں ملی۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ترین مسئلہ جو ہے پر نجکاری کی گئی پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کو دیا گیا، اور اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے جن کی تعداد کم تھی 100 اسکول، پھر 200 اسٹوڈنٹس جو ہے ان اسکولوں کے اوپر بھی وہاں پہ ہاتھ رکھا گیا، جہاں پہ ایک ٹیچر تھا یا 2 ٹیچر سے وہ اسکول بھی اڑائے گئے، حالانکہ ٹیچرز کو اپوائنٹ کرنے کی ذمہ داری گورنمنٹ آف پنجاب کی تھی۔ مگر انتہائی تشویشناک جو صورتحال اس وقت جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ نواز شریف اسکول آف ایکسیلنس کے نام کے اوپر سب سے اچھے اور بہترین اسکول ادارے جو ہیں وہ منتخب کیے گئے ہیں، جن کو یہ نام دیا جائے گا، اور وہ بھی آؤٹ سورس کیے جائیں گے۔ تو گورنمنٹ آف پنجاب سے، ایجوکیشن منسٹر صاحب سے میرا پیغام ہے ان کے لیے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بیکن ہاؤس کے بچے آئیں گے، سٹی اسکول کے آئیں گے، ایچ ایس این کے فلاں وہاں سے بچے جو ہے اس کے اندر آئیں گے، آپ ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے۔ آپ نے فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہیں تو آؤٹ سورسنگ کا نام اس کے ساتھ سے ہٹائیں، اور بالکل نواز شریف اسکول آف ایکسیلنس کا آپ ان کو نام دیں، ان کو وہاں پہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں، وہاں پہ ٹیچرز آپ اپوائنٹ کریں، بجائے اس کے کہ اس کو آؤٹ سورسنگ کے نام پہ تھرڈ پارٹی کو آپ دیں، وہ اس کو چلائیں، اور وہاں سے پھر جن ٹیچرز نے، جن اساتذہ نے ان اسکولوں اداروں کو جو ہے وہ اپنے پسینے سے، خون سے سینچا ہے، آپ اداروں کو جو ہے، پہلے تو بہانہ یہ تھا آؤٹ سورسنگ کا جی کہ وہاں پہ تعداد کم ہے، جہاں پہ تعداد سب سے اچھی تھی، بہترین تھی، ان اسکولوں کو جو ہے وہ آؤٹ سورس جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ امپورٹنٹ ترین جو چیز ہے اس کے اندر میں ایڈ کرتا چلوں، 2 تاریخ کو ہم نے اس حوالے سے ایک میٹنگ کی، بڑا اس کا چرچا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے یہ پیغام دے رہے ہیں پنجاب بھر کے ملازمین کے لیے۔ میرا یہ پیغام ہے کہ اس کو ہر ملازم تک شیئر کریں۔ جو ایک نیا بیانیہ مارکیٹ کے اندر چل رہا ہے کہ جی اتحاد کی ضرورت ہے، اساتذہ تنظیموں کے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، یہ اسکول جو ہے پرائیویٹائزیشن یا آؤٹ سورسنگ کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اور اگیگا کے حوالے سے جو ہم نے اپنے ساتھیوں کو جو ہے نئی ذمہ داریاں جو ہے وہ دی ہیں، اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساتھی پنجاب بھر کے ملازمین یہ ذہن میں رکھیں کہ جولائی 25 سے 25 جون کو احتجاج تھا، یہ 19 تنظیمیں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پنجاب کے ساتھ ہی انہوں نے اظہار لا تعلقی کیا تھا، عدم اعتماد کیا تھا خالد جاوید سنگھیڑا صاحب کے اوپر۔ اور یہ جو تنظیمیں اس وقت اتحاد کی بات کر رہی ہیں، یہ وہی ساری تنظیمیں ہیں جو خالد جاوید سنگھیڑا صاحب کو جو ہے چیئرمین ان کی لیڈرشپ کے اوپر غلط فیصلوں کی جو ہے حمایت کرتی رہی، ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 10 فروری کا جو احتجاج تھا آپ کا ہمارا، جس میں پنجاب بھر کے ملازمین نے شرکت کی، دھرنا 10 دن کا جاری رہا، یہ لوگ اس کی مخالفت کرتے رہے اور حکومت کو لیٹرز لکھے، اظہار لا تعلقی کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ 10 فروری کے احتجاج سے پہلے جب 8 جنوری کو اگیگا پاکستان کی میٹنگ کی گئی تھی، ان کو وہاں پہ دعوت دی گئی تھی، یہ اس کے اندر شامل نہیں ہوئے، اور یہ مذاکرات کھیلتے رہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب آپ اور ہمارا احتجاجوں کا سلسلہ جاری تھا، ہمارے احتجاجوں کے پریشر کے اوپر یہ مذاکرات کرتے رہے اور تلقین کرتے رہے ملازمین کو کہ آپ کے مطالبات تو حکومت کی ٹیبل پہ پڑیں، احتجاج دھرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بالکل یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت اتحاد کی بات کر رہے ہیں، جنہوں نے اس پورے 8 مہینے پہلے ضائع ہوئے، اور جب ہماری جدوجہد چل رہی تھی، 31 تاریخ کا دھرنا بھی تھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ کمیٹی جو ہے اس کی سفارشات آنے والی ہے، ساتھی بالکل تسلی رکھیں۔ بٹ ہم نے تو گورنمنٹ سے تحریری طور پہ لے لیا، اور جب اگلا لاہے عمل، جب بیچ میں گیپ آیا، ہم نے خود ایک اسپیسیفک پیریڈ کا گیپ دیا کہ احتجاج ہم لوگ کر رہے تھے اور کمیٹی ہماری بنائی ہوئی تھی، یہ مذاکرات کے اندر جب گھس رہے تھے، جا کے اپنے آپ کو اگیگا پنجاب کا نمائندہ کہنا، احتجاج اگیگا پاکستان کر رہی ہے، اور کہنا کہ جی ہم ان کے ساتھ جو الائنس میں ہیں، ہمیں تسلیم نہیں کر رہے تھے، تو ہم نے موجودہ صورتحال کے اندر خالد جاوید سنگھیڑا صاحب جو چیئرمین تھے ان کو ریپلیس کر کے اگیگا پاکستان نے حافظ غلام محی الدین صاحب کو جو ہے چیئرمین کی ذمہ داری دی ہے، جن کا تعلق ایجوکیشن سے ہے۔ ہمارے جو چیف کوارڈینیٹر ہیں چودھری صفدر صاحب، ان کا تعلق پنجاب ایجوکیٹر ایسوسی ایشن سے ہے، وائس چیئرمین پنجاب ٹیچر یونین سے، ہمارے فائنینس سیکرٹری ایجوکیشن سے ان کا تعلق ہے ذوالقرنین صاحب کا لاہور ڈویژن، اور اس کے پنجاب کی یہ تمام یونینز ایسوسی ایشنز جو مختلف گروپس کے اندر تھی، دھڑوں کے اندر تھی، ان کو جو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئے ہیں۔ اور جو اگلا لائے عمل دیا ہے ہم نے سخت پنجاب بھر کے ملازمین کے لیے، یہ پیغام ہے 12 تاریخ کو مکمل قلم چھوڑ ہڑتال تدریسی عمل کا بائیکاٹ آپ نے ہر ضلع، ہر شہر، ہر تحصیل کے اندر کرنا، اور اس احتجاج کو کر کے آپ نے اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر آفیسز یا
آپ کے جو بھی ساتھی وہاں سے لیڈ کریں گے اضلاع کے اندر، آپ نے پریس کلبس کے سامنے جو ہے وہ احتجاج کرنا. بڑا واضح پیغام ہے ساتھیوں کے لیے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی اگلا لاہے عمل جو ہے عقیقہ پاکستان یا رحمان باجوہ صاحب کی طرف سے نہیں آیا، بالکل گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کو بھی جو ہمارے احتجاج کی بدولت مذاکرات کے اندر گھس رہے تھے، بیچ میں میری والدہ بھی بیمار ہوئیں، ہاسپٹلائز تھیں، وینٹیلیٹر پہ تھی، آپ تمام ساتھیوں کی وجہ سے ان کو دوسری زندگی ملی ہے. ان تمام چیزوں کے ایک گیپ کی وجہ سے یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ان کو پوچھنا کس نے تھا؟ احتجاج تو عقیقہ پاکستان کر رہی تھی. اب یہ جمعرات کا جو احتجاج، اور لوگوں کو جا کے جب آپ یہ بتائیں کہ جی معاملات طے پا گئے، معاملات جن سے طے پانے آپ ان سے رابطہ کریں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں. اور سب سے اہم ترین میسج میں دیتا چلوں، یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت اتحاد کی بات کر رہے ہیں کہ عقیقہ پنجاب کو انہوں نے کہا کہ جی ہم عقیقہ پنجاب کو چھوڑ کے 2024 کے اندر گرینڈ ٹیچر الائنس بنایا گیا کہ اصل طاقت ہم ہی اپنے معاملات جو ہے لے کے چلیں گے. ایگزیکٹ اسی وقت جو ہے ہیلتھ کے ادارے پرائیویٹائز ہو رہے تھے جب ان کو کہا گیا، انہوں نے کہا جی ایجوکیشن ہماری پریورٹی ہے. مگر ہم پھر بھی ان کے احتجاج لاہور ڈویژن یا جدھر تھا ان کی حمایت کرتے رہے. جی ٹی اے کی کہیں پہ بھی مخالفت نہیں کی گئی، مگر جو جی ٹی اے بنائی گئی بالکل عقیقہ پنجاب کی لیڈرشپ رحمان باجوہ کے اوپر تنقید اور یہ سارے ڈرامے بازیاں کرتے رہے. اور ایٹ دی اینڈ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جب ان کے ساتھ بیٹھتا کوئی نہیں تھا تو وفاق سے رانا ثناء اللہ صاحب سے کال کروائی گئی ایجوکیشن منسٹر کو. ایجوکیشن منسٹر کے ساتھ جب یہ لوگ بیٹھے تو ذاتی مراد، ذاتی مفاد یا جو بھی ذاتی تعلقات جو ہے بنائے گئے، اور پنجاب بھر کے اساتذہ کے جو حقوق ہیں ان کو پیچھے لے گئے. گرینڈ ٹیچر الائنس جب بنا، جس کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم نجکاری کے اوپر بات کریں گے یا کچھ کریں گے، 5 یا 6 کمیٹیاں تشکیل دی گئیں. اور یہی لوگ جو اتحاد کی بات کر رہے ہیں، جو ایجوکیشن منسٹر کے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، اور منسٹر صاحب ان کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے، کسی کو بھائی کہتے ہیں، کسی کو کزن کہتے ہیں، تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. تو جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے ملازمین کے ایجوکیشن کے معاملات کو حل کروائیں. دس از دا بیک گراؤنڈ، دس از دا سینیریو. حافظ غلام محی الدین صاحب سلجھے ہوئے ذمہ دار لیڈر، ان کے حوالے ذمہ داری دی ہے. سینئر وائس پریزیڈنٹ کی ذمہ داری میڈم رخسانہ انور کو دی ہے. ہمارے لاہور سے میونسپل کارپوریشن کے ساتھی احمد صاحب کو ہم نے جنرل سیکرٹری کی ذمہ داری دی ہے. پروفیسر ندیم اشرفی صاحب جو اس کے بانی تھے ان کو سرپرست اعلیٰ کی ذمہ داری دی ہے. اور یہ لوگ جو ہائیبریڈ عقیقہ احتجاج عقیقہ پاکستان کرتی رہے، اور اس احتجاج کو آپ لوگ جا کے کیش کرتے رہے، مذاکرات کے اندر بیٹھتے رہے، تب تک تو ٹھیک. اور جب ان ساتھیوں کو ذمہ داری دی گئی عقیقہ پاکستان کو تسلیم کر رہے ہیں، تو آپ کے پیٹ کے اندر اگر کسی کی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ تکلیف ہوتی رہے. پنجاب بھر کے ملازمین یہ جو تقسیم یا اس کا بات کر رہے ہیں کہ ہائیبریڈ عقیقہ بن گئی، تو یہ ذہن میں رکھیں خالد جاوید سنگھیڑا صاحب اور ان کی ٹیم کو عملی طور کے اوپر جو ہے وہ فارغ کر کے پنجاب میں آپ کو نئی قیادت دی گئی ہے. اور اس کے اندر بھی خاص طور پہ ایجوکیشن کو جو ہے ہم نے ذمہ داری دی ہے، کیونکہ ان کے مسائل زیادہ ہیں، ہیلتھ کے مسائل زیادہ ہیں. اکٹھے ہو کے متحد ہو کے آپ نے جدوجہد کرنی ہے. اور یہ تمام ساتھی، ان کے لیے پھر سے پیغام ہے کہ جمعرات کر رہے ہیں. اگر آپ واقعی اتحاد یا اس کے حوالے سے سنجیدہ ہیں تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا اپنے غلط فیصلوں کے حوالے سے. آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب عقیقہ پاکستان نے آپ کو بلایا آپ وہاں پہ نہیں آئے. آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب دھرنے کے اوپر تھے اور آپ لوگ حکومت کو خط لکھتے رہے کہ حکومت پہ یقین ہے، ہم اس دھرنے کا حصہ نہیں، اور حکومت کو آپ لوگوں نے یہ کیا، آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا. بڑا دل کریں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، آئیں اور بیٹھیں. اگر واقعی آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملازمین کے مسائل حل ہوں، بصورت دیگر عقیقہ پاکستان نے ذمہ داریاں دے دی ہیں، نئی ٹیم بالکل اپنی ورکنگ کر رہی ہے. 12 تاریخ کو آپ تمام ساتھیوں نے عملی طور کے اوپر قلم چھوڑ ہڑتال، اپنے دفاتر کا بائیک آؤٹ اور یہ سب کچھ کرنا ہے. یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ راولپنڈی سے قائدین، ملتان سے قائدین، پنجاب بھر سے قائدین آئیں، سول سیکریٹریٹ کے باہر بیٹھیں یا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر بیٹھیں، وہاں پہ دھرنا دیں، تالہ بندی کریں، اور آپ جو ہے گھروں کے اندر بیٹھے رہیں. آپ کو اپنے حصے کی شمع جو ہے جلانی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ پیرالل یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیشہ سے 10 فروری کو ہم نے وفاق کے اندر احتجاج کیا، مرات لی اور تمام صوبوں کو ہمارے بھائیوں کو ملی. گزشتہ سال یہی ہوا بٹ مرات نہیں ملی، تو اس سال جو 10 فروری تھا ہم نے پنجاب میں دھرنا دیا، اپنے پنجاب کو فوقیت دی، اور اپنی میکسیمم کاوشیں ہم نے جو اپنے پنجاب کے ساتھیوں کے لیے لگائیں. وہاں پہ بیٹھے بھی رمضان بھر کے اندر ہمارا ایک سلسلہ چلتا رہا احتجاج ریکارڈ کروانے کا. اب اگلے لائحہ عمل کے اندر آپ تمام ساتھیوں نے عملی طور کے اوپر قلم چھوڑ ہڑتال تدریسی بائیکاٹ کرنا. 12 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی اسلام آباد سے نیرسٹ راولپنڈی ہے. راولپنڈی میں اپنے وفاقی ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوں گا. وفاق